ہفتے میں 7 دنوں میں ایک دن بابرکت بنایا، وہ جمعہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم یہود سے کہا کہ میرے علم میں ایک دن ہے بہت برکت والا، وہ تم ڈھونڈو اور چن لو۔ تو انہوں نے خطا کھائی اور ہفتے کا دن چن لیا۔ ہفتے کو یہودی عبادت کرتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا کہ ایک دن میرے بارگاہ میں بہت بابرکت ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسے تم ڈھونڈو۔ ان پہ چھوڑا تو انہوں نے اتوار چن لیا۔ لیکن جب ہماری باری آئی تو اللہ نے ہمیں نہیں کہا کہ ڈھونڈو۔ اللہ نے اپنے محبوب کی محبت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طفیل اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتا دیا کہ وہ جمعہ کی رات ہے اور جمعہ کا دن ہے۔ یہ سب سے بہترین دن ہے جمعہ کا، اور پورے سال کے لحاظ سے جمعہ کی رات سب سے بہترین رات ہے۔ خصوصی طور پر پھر شب قدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے، لیلۃ القدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ تو وہ 21، 23، 25، 27، 29 کی راتوں میں کوئی ایک رات ہوتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بابرکت بنائی۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ اس میں ایک گھڑی دعا کی قبولیت کی ہے، وہ چھپی ہوئی ہے۔ اس گھڑی میں جس خوش نصیب کو ہاتھ اٹھانے کی دولت مل جائے، وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے اور سیدھی عرشوں پر جاتی ہے۔ علماء نے اس میں تحقیق کی، ہر ایک نے اپنے اپنے خیال کے مطابق۔ بعضوں کے نزدیک جب امام خطبے کے لیے ممبر پہ آتا ہے تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ بعضوں کے نزدیک جب دو خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے۔ اور بعضوں کے نزدیک عصر سے مغرب کے درمیان کوئی بھی گھڑی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کی ہوتی ہے۔ تو جمعہ کی نماز کو اللہ کے نبی نے بہت اہم قرار دیا، اور ارشاد میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ حدیث بیان کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جو 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیتا ہے وہ میری ملت سے خارج ہو جاتا ہے، میری امت سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو میں اپیل کروں گا ان بہن بھائیوں سے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، کم از کم جمعہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ عورتوں پہ جمعہ فرض نہیں ہے، مردوں پہ فرض ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں جو دوست ملتے ہیں یہ نماز نہیں پڑھی جاتی، تو میں ان سے کہتا ہوں ایک نماز 5 میں سے طے کر لو اور ایک جمعہ طے کر دو، 2 نمازیں شروع کر دو۔ جس نے بھی اس پہ عمل کیا وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ تو جمعہ کی نماز کے بعد جمعہ سے جمعہ تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور جو جتنی جلدی جا کے بیٹھتا ہے امام کا خطبہ سننے کے لیے اس کو اتنا زیادہ اجر ملتا ہے۔ تو آج رمضان کا پہلا جمعہ ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں۔ رمضان المبارک میں جنگ بدر ہوئی، 17 رمضان جمعہ کا دن، اور اللہ نے قیامت کو بھی جو قائم کرنا ہے جمعہ کا دن۔ تو ہر دن اللہ کی بارگاہ میں بابرکت ہوتا ہے اگر ہم اس میں اللہ کی مان کے چل رہے ہیں، اور رمضان شریف میں خاص طور پر، اور پھر جمعہ ہو تو خاص طور پر اس میں ہم اپنے عبادت کو بنائیں۔ درود شریف جمعہ کے دن کا مبارک عمل ہے، کثرت سے درود شریف پڑھنا، اور 300 دفعہ جو درود شریف پڑھ لیتا ہے وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے، اوپر کی کوئی حد انتہا نہیں ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ انتقال ہو گیا، اللہ ان کو درجہ بلند کرے۔ وہ روزانہ ایک دن میں 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، ہر وقت تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اور روزانہ 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے بہن بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز کی بڑی اہمیت بتائی ہے، ہر نماز کی، لیکن خاص طور پر جمعے کی بڑی فضیلت ہے، اور جمعہ بھی رمضان المبارک کا ہو تو اور زیادہ وہ باعث برکت ہے، قابل رحمت ہے۔ تو روزے کا بھی اہتمام ہو، اور ساری نمازوں کا اہتمام فرمائیں، کوئی باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں، کوئی جماعت سے رہ جائے تو پھر اس کو چھوڑے نہیں، اسے ضرور پڑھ لیں، کہ نماز کی اللہ تعالیٰ نے جتنی تاکید قرآن میں کی ہے اور کسی کی اتنی تاکید نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے 10 دفعہ اقیم الصلاۃ
अकीमुस्सला व आतुज़्ज़का। तो 10-12 दफ़ा अल्लाह ने कुरान में बराह रास्त हुक्म किया अकीमुस्सला व आतुज़्ज़का। और उधर अल्लाह पाक की रहमत के दरवाजे खुले हुए हैं। अल्लाह का अर्श पहले आसमान पर है, जन्नत के दरवाजे खुल चुके हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद हो चुके हैं। और मेरे नबी का फरमान है कि अगर मेरी उम्मत को पता चल जाए रमज़ान क्या है तो तमन्ना करेंगे कि सारा साल ही रमज़ान हो, इतनी अल्लाह की रहमत होती। अल्लाह ने फजल फरमाया, सिर्फ 1 महीने के लिए हमें अल्लाह ताला ने इसका पाबंद किया। तो मेरे भाई बहनों, इस महीने को कीमती बनाओ। किसी से हम लड़े हुए हैं, हम सुलह कर लें। मरने वाले से पूछो कि लड़ाई का क्या नुकसान होता है। मरने वाले से पूछो दुनिया की दौड़ का क्या नुकसान होता है। मरने वाले से पूछो माँ बाप की नाफरमानी का क्या अंजाम होता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या नकल किया है कि एक गांव में एक नौजवान को दफन किया गया, तो असर के बाद उसकी कब्र फटती और वो कब्र से निकलता और उसका चेहरा गधे का होता था और वो 3 दफ़ा गधे की आवाज़ में आवाज़ निकालता था, फिर वो कब्र में गिरता था, कब्र मिल जाती थी। तो लोगों ने उसकी माँ से पूछा कि ये क्या चक्कर है। तो उसकी माँ ने बताया कि शराबी था, शराब पीता था, तो मैं उसे रोकती थी ना पिया कर। तो आगे मुझे कहता तो क्या गधे की तरह आवाज़ें निकालती रहती है, मुझे ना सुनाया करो। तो अल्लाह ताला ने थोड़ा सा उसका अंजाम दिखा दिया कि माँ बाप को इस तरह तकलीफ़ देने से क्या होता है। तो भाइयों, एक तो हम नमाज को जिंदा करें। मेरे नबी ने कहा जुइलत कुर्रत ऐनी फिस्सला, नमाज रोज़े से बड़ा फ़र्ज है, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। और जब आप दुनिया से तशरीफ़ ले जा रहे थे तो आपने पूरे दीन को 2 लफ्ज़ों में बयान किया, एक है हुकूकुल्लाह, एक है हुकूकुल इबाद, और एक है बंदगी और एक है मुआशरत। तो आपने फरमाया अस्सला, जब आप दुनिया से तशरीफ़ ले जा रहे थे आपने हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अलैहिस्सलाम के सीने पर यूं सर रखा हुआ था, इस तरह करके ऐसे, और अम्मा आयशा ने आपको सहारा दिया हुआ था, अपने सीने पर लटाया हुआ था। तो आप फरमा रहे थे अस्सला व मा मलकत ऐमानुकुम, मेरी उम्मत एक नमाज ना छोड़ना और एक मेरी उम्मत के गरीब तबके पर रहम करना, उनके साथ आसानी का सलूक करना, उन पर सख्ती ना करना, उनसे नरमी का सलूक रखना। फिर अस्सला व मा मलकत ऐमानुकुम, नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना। और आखिरी अल्फाज भी यही थे अस्सला अस्सला अस्सला, नमाज नमाज नमाज। फिर फरमाया अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ अल-आला, अल्लाह ने ज़कात फ़र्ज की है तो ज़कात निकालो। अब तो इतने हालात हैं कि मुतवस्सित तबका भी ज़कात का मुस्तहिक़ है, अपने ज़कात से बढ़ के निकालो। क्योंकि ज़कात देने वाला बखीलों से तो निकल जाता है, लेकिन सखियों में दाखिला उससे ऊपर करेगा तो होता है। 2,500 दे दिया ना 1 लाख में से, तो बाप पे बखील का लेबल नहीं लगेगा, लेकिन सखी का भी नहीं लगेगा। ऊपर चवानी खर्च कर दो तो एक स्टेप आप आ जाएं, सखी बन के जिंदगी गुजारो। लोगों पे खर्च करने का मजा बहुत है, जोड़ने के मजे से ज्यादा लगाने का मजा है। जब मजलूम फरियाद करता है तो आसमान के सारे दरवाजे उसके लिए खुल जाते, और खास तौर पर जब यतीम पर जुल्म होता है तो अल्लाह का अर्श कांप उठता है, 7 आसमान कांप उठते हैं, और अल्लाह अर्शों से कहता है कौन है जिसने इस यतीम को रुलाया है। आज कितने यतीमों की जायदादों पे कब्जे हो चुके हैं और कितने उनके लिए केस तैयार हैं कि इन्हीं की है, यतीमों की नहीं है। सोया हुआ है मेरा अल्लाह, पता उनको नहीं पता लगा की होता पे है, उसने अपने नबी को यतीम बना के भेजा था। हाँ मेरे भाइयों बहनों, मामला तो अल्लाह उसके रसूल की तरफ रुजू करने से बनेगा। आप अजीम पेशे से, मेरे अल्लाह ने आप हमारी रीढ़ की हड्डी मईशत नहीं, हमारी रीढ़ की हड्डी अदल है, अदल। जब रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो वो इंसान खड़ा नहीं हो सकता। मईशत भी हो, तिजारत भी हो, ज़राअत भी हो, सब कुछ हो और अदल ना हो तो रीढ़ की हड्डी टूटी है। ये व्हील चेयर पर तो चल सकता है, पांव पे नहीं चल सकता। भूख हो, इफलास हो, लेकिन अदल कायम है तो ये अपनी कमर पे खड़ा हुआ है, ये अपने पांव से चलेगा। हमारे मुआशरे की कमर टूट चुकी है,
ہمارے معاشرے کی کمر ٹوٹ چکی ہے. میرے نبی نے کہا اتقی دعوت المظلوم. میرے نبی نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا. اور مظلوم کہا، مظلوم ہندو، دہریہ، کافر، مومن، مسلم سب برابر، ایک برادری ہے. مظلوم مظلوم ایک برادری ہے. وہ عیسائی ہے مظلوم ہے، مسلمان ہے مظلوم ہے، یہ ایک برادری ہے. مظلوم کی بد دعا، میرے نبی نے کہا اللہ اور اس کی بد دعا کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی مظلوم کی بد دعا سے. میرے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، اس کا جھونپڑا تھا، بادشاہ نے محل وسیع کیا، جھونپڑا اس میں آ رہا تھا، انہیں کہا گرا دو. اما تھی نہیں، واپس آئی تو اس کا جھونپڑا ملبے کا ڈھیر تھا. وہ کہنے لگی یہ میرے گھر کو کس نے گرایا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ بادشاہ نے حکم دیا گرا دیا ہے. تو اس نے ملبے کے ڈھیر پر یوں کہا میرے رب میں تو موجود نہیں تھی، تو تو موجود تھا، میں تو موجود نہیں تھی، تو تو موجود تھا. بس ایک بول. تو وہیں کھڑے کھڑے اللہ نے اس بادشاہ کو اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیا. ایک دھماکے کے ساتھ زمین پھٹی اور بادشاہ اپنے لشکر سمیت محل سمیت زمین کا نوالا بن گیا. یہ اللہ ہے. اور میرے نبی نے فرمایا تھا وَارْتَفَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدیں بھڑک اٹھیں گی. اور کیا ہوگا؟ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، موسیقی کی محفلیں قائم کی جائیں گی، گانا بجانا تہذیب بنے گا. وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، مرد ریشم پہنیں گے. وَشُرْبَتُ الْخُمُورُ، اور شراب پی جائے گی، شراب کی محفلیں سجائی جائیں گی. وَلَانَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور آج کے لوگ پہلے لوگوں کو بے وقوف کہیں گے، جاہل کہیں گے، ان پڑھ کہیں گے کہ جب میری امت یہ کام کرے گی فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، پھر موسم کے تیور بدل جائیں. زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے. پھر ہوائیں پاگل ہو جائیں گی، بجلیاں کڑکنے لگیں گی، بے موسم کی بارشیں، فصلات کیا انسان بھی بہا کے لے جائیں گے. وَخَسْفًا وَقَذْفًا، اور زلزلے آئیں گے اور آسمان سے اللہ کی ناراضگی کے دروازے کھولیں گے. جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے اور دانے ٹپ 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 زمین پہ گرتے ہیں، اس طرح اللہ کی ناراضگی کی نشانیاں اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے آتی رہیں گی آتی رہیں گی آتی رہیں گی، یہاں تک کہ تم لوٹو اپنے اللہ کی طرف، واپس جاؤ اپنے اللہ کی طرف. میرے بھائی بہنوں، آپ بڑے عالی شان پیشے سے ہیں. عدل ووضع المیزان، پہلے اللہ نے کہا میرا عدل دیکھو. ووضع المیزان، پہلے میرا عدل دیکھو. اس کائنات کو اتنے عدل کے ساتھ چلا رہا ہوں کہ 1 ملی میٹر کی گنجائش کوئی نہیں دائیں بائیں ہونے کی، اور 1 سیکنڈ کی گنجائش کوئی نہیں آگے پیچھے ہونے کی. یہ زمین، ایک مثال دیتا ہوں، ووضع المیزان کی ایک مثال دیتا ہوں. ہماری زمین 24,000 کلومیٹر گولائی میں ہے. یہ ہر 1 سیکنڈ میں سورج سے 2.5 ملی میٹر، سینٹی میٹر نہیں، 2.5 ملی میٹر سورج سے دور ہو جاتی ہے ہر سیکنڈ. صرف 3 مائکرو میٹر کا فرق پڑ جائے، یہ 3.5 کی 2.5 کی بجائے یہ 2.8 ہو جائے، 2.8 ہوگا ٹھیک، یا یہ 2.2 ہو جائے، 3 مائکرو میٹر زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے، تو چند ہفتوں میں یہ سارا ہمارا جو سولر سسٹم ہے یہ تباہ ہو جائے، تباہ ہو جائے. 2.5 نہیں، 2.8 2.8 ملی میٹر یہ سورج سے دور ہوتی ہے. یہ 3.1 ہو جائے یا 2.5 ہو جائے تو یہ ہمارا سارا سولر سسٹم تباہ ہو جائے گا. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اپنے رب کا ترازو دیکھو. اللہ تطغوا فی المیزان. اب تمہیں کہہ رہا ہوں تم بھی اپنے ترازو کو صحیح تولنا، قلم کو صحیح چلانا، فیصلوں کو صحیح کرنا، ورنہ جیسے زمین ذرا سا ادھر ادھر ہو تو کائنات تباہ ہو جائے گی. جب تم عدل کے ترازو سے ذرا ادھر ادھر ہو گئے. والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. میرے محترم بھائی اور دوستو، ایک چیزوں کی خوبصورتی ہے، جیسے یہ مسجد بڑی بیوٹیفل خوبصورت. ابھی ہم گاڑی میں آئے، جس ساتھی کی تھی بینٹلے گاڑی، بڑی خوبصورت، گھڑیاں، گاڑیاں، سڑکیں. لیکن ایک خوبصورتی لائف کی ہوتی ہے کہ لائف بیوٹیفل ہو، لائف اندر ہوتی ہے، وہ بینٹلے میں نہیں ہوتی.
رولز رائس میں نہیں ہوتی، وہ بڑے گھروں میں نہیں ہوتی، بڑے کاروباروں میں نہیں ہوتی، زندگی اندر چلتی ہے۔ جب وہ نکلتے ہیں تو ہم ڈیڈ باڈی ہو جاتے ہیں۔ کوئی نہیں کہتا مولانا طارق جمیل، کہیں گے ڈیڈ باڈی، یا ہمارے یہاں کہیں گے میت۔ زندگی کیسے خوبصورت ہو، زندگی پیسے سے نہیں ہوتی، شکلوں سے نہیں ہوتی، کسی دنیا کی چیز سے لائف کی بیوٹی کا کوئی تعلق ہے۔ اور جب تک لائف میں بیوٹی نہ ہو تو کوئی چیز مزہ نہیں دیتی۔ کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی۔ تو زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اللہ نے ایک آیت ہمیں سنائی، ایک آیت، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کہ اگر لائف کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، اس کے لیے نہ انگلینڈ رہنے کی ضرورت ہے، نہ امریکہ رہنے کی ضرورت ہے۔ میں افریقہ کے غریب ملکوں میں گیا ہوں، جنگلوں میں، صحراؤں میں پھرا ہوں، تو ان کے زندگی دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ ان کو آج کی دنیا کی کسی چیز کی کوئی خبر نہیں، آج بھی ان کے گھر میں روشنی کا کوئی انتظام نہیں، چاند کی روشنی ان کی روشنی، رات کو ان کے گھروں میں چراغ بھی نہیں جلتے۔ میں ایسے ملکوں میں گیا، لیکن اگر زندگی خوبصورت ہے تو رات میں بھی سورج نظر آئے گا اور دن میں بھی چاند نظر آئے گا۔ اگر زندگی اداس ہے، زندگی ویران ہے، زندگی میں بیوٹی نہیں ہے، تو آپ کو انگلینڈ بھی سب صحرا نظر آئے گا، آپ کو خوبصورت اسکاٹ کی وادیاں دیکھ کر بھی مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ یہاں کچھ گڑبڑ ہے۔ تو میرے رب نے کہا لقد، یقیناً، ڈیفینیٹلی، نو ڈاؤٹ، کان لکم، تمہارے لیے فیصلہ ہو چکا ہے، ہوگا نہیں، کان لکم، تمہارے لیے فیصلہ ہو چکا ہے۔ اگر اپنی زندگی کو بیوٹیفل، خوبصورت، پیسفل بنانا چاہتے ہو تو میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے خوبصورت ماڈل ہے۔ اچھا، اسوۃ حسنہ، اسوہ کہتے ہیں ماڈل کو، اور حسنہ کہتے ہیں خوبصورت کو۔ یہاں اسوۃ کاملہ نہیں کہا، کہ پرفیکٹ نمونہ ہے، کامل نمونہ ہے، مضبوط نمونہ ہے، کتنے الفاظ سے۔ حسنہ کیوں لائے؟ کہ انسان بیوٹی کو پسند کرتا ہے۔ یہ آپ نے سب کچھ کیوں بنایا؟ سیدھی سادی بھی ٹھیک ہے، یہ کیوں بنایا؟ یہ ایسی خوبصورت گاڑیاں کیوں بنائی؟ اتنے مہنگے جوتے، وہ ہم جب کالج پڑھتے تھے تو گئے این اسٹور پر، تو وہاں اس وقت یہ سچ نہیں ہے۔ تو میرے اللہ کو پتا ہے کہ میرے بندوں کو خوبصورتی پسند ہے۔ آپ چھوٹے بچے کو اسمائل دو تو وہ آپ کو ہنس کے دیکھے گا، اس کو ایسے دیکھو وہ رونے لگے گا، حالانکہ اسے پتا نہیں ہے، لیکن جب چہرے پہ بدصورتی آئی تو اس نے بھی فیل کیا اور رونے لگ گیا۔ جب آپ نے اسمائل دی تو وہ آپ کو دیکھ کے ہنسنے لگا، اس کو کچھ پتا نہیں ہے کیا ہو رہا ہے۔ اتنی چھوٹی عمر سے بچہ سے لے کر بڑا بیوٹی کانشیس ہوتا ہے، اور خوبصورت چیز کے لیے دل کھنچتا ہے۔ آپ کو تو 14ویں کا چاند نظر نہیں آتا، تو ہمارے ہاں تو 14ویں کا چاند نکلا ہوتا ہے تو میں چارپائی ڈلوا کے اور گھنٹوں اس کو دیکھتا رہتا، مجھے اس کا مزہ آتا رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو صرف میرے نبی کی زندگی ہے، اسوہ، ماڈل۔ حسنہ کسے کہتے ہیں؟ حسنہ کا عام مطلب حسین، حسن، خوبصورتی ہے، لیکن حسنہ چہرے پر تل جو ہوتا ہے، جو چہرے کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا کبھی جن کے چہروں پہ کوئی ایک تل ہو تو وہ چہرہ بڑا بیوٹیفل نظر آتا ہے، پرکشش نظر آتا ہے۔ تو حسنہ چہرے کے اس ڈاٹ کو، کالے ڈاٹ کو کہتے ہیں جس سے چہرے کی بیوٹی بڑھ جاتی ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے اگر تم نے اپنے چہرے پہ تل سجانا ہے، ڈاٹ جس سے آپ حسین لگتے ہیں، تو میرے نبی کی زندگی اپنا لو۔ اس سے خوبصورت لائف آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ وہ خوبصورتی اگر مجھے مل گئی، آپ کو مل گئی، تو آپ کی دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ پوری زندگی پر آنے کے لیے میں صرف 2 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں، صرف 2 حدیثیں میں کر لوں، آپ کر لیں، آپ کی پوری لائف 180 پہ چلیے اور آپ کے اندر خوشیوں کی لہریں دوڑیں، مزہ لیں، بھوک میں بھی مزہ لیں۔ ہماری پاکستان کی سزوکی جس کا کوئی ٹائر بھی ٹھیک نہیں ہوتا، اسٹیئرنگ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، اس میں بھی بیٹھو گے تو مزہ لو۔ صرف 2 حدیثیں میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا معاذ الا انبئک بملاک ھذا کلہ۔ اب پہلی حدیث سنا رہا ہوں،
معاذ تمہیں اپنے دین کی سمری بتاؤں؟ 30 پارے قرآن، 10 لاکھ حدیثیں، اور بتانے والا طارق جمیل نہیں، اللہ کا نبی ہے، کہ تمہیں سمرائز کر کے دوں اپنی شریعت؟ ان کا جی ماں ہوا، وہ کیا ہے؟ تو آپ نے زبان باہر نکالی، یہ نشان بنایا کینچی کا، اور یوں کیا، پھر کہا کف ھذا، اپنی زبان پہ قابو رکھنا سیکھ دو، اپنی زبان کو سنبھال لو۔ کینچی بنائی، کینچی کاٹ دو۔ اچھا، یہ جو ایکشن کر کے بتانا ہوتا ہے یہ چھوٹے بچے کے لیے ہوتا ہے۔ ہم چھوٹے بچے کو جب کوئی چیز سمجھاتے ہیں تو ایکشن کر کے سمجھاتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ معاذ بن جبل۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہو۔ یہ وہ شخص ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے نبی کی زندگی میں فتویٰ دیتے تھے، صحابہ حضور کے ہوتے ہوئے ان سے فتویٰ لیتے تھے۔ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخص ہے 1,24,000 صحابہ میں واحد آدمی ہے جس کو آپ نے کہا یا معاذ انی احبک، اے معاذ میں تم سے پیار کرتا۔ واحد آدمی، اکیلا۔ اور میں کوئی 7-8 سال پہلے اردن گیا تو میں اربدن کی قبر کی زیارت کے لیے گیا۔ میں جب انٹر ہوا اس وقت ان کو وفات پائے 1418 سال ہو چکے تھے، 1418 سال ہو چکے تھے۔ میں ان کے قبر پہ کھڑا ہوا، خوشبو ہی خوشبو تھی، قبر پہ کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ میں سمجھا یہ چادروں سے خوشبو آ رہی۔ تو ایک آدمی اور وہاں کھڑا میری حیرت کو سمجھ گیا، کہا خوشبو سونگ رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں سونگ رہا ہوں۔ اسے کہنے لگا چادروں سے آ رہی ہے؟ میں نے کہا ہاں، کا سونگو۔ تو میں نے چادروں کو سونگا، کسی ایک میں نہیں تھی۔ پھر اس صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ اس قبر سے ہر وقت خوشبو آتی۔ 1418 سال ہو گئے اور اس بندے کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ اس کو ایسے سمجھایا جیسے معصوم بچے کو۔ ایسا کیوں کیا؟ کہ یہ مشکل ترین کام ہے۔ آپ کے یہ موٹر ویز پر کتنے بڑے بڑے ٹرالے چل رہے ہوتے ہیں، ان کو بریک لگانا آسان ہے۔ اتنے بڑے بڑے کروز میں نے کئی دفعہ سفر کیے تو ان کو بریک لگانا آسان ہے، اور 380 کو بریک لگانا آسان ہے، اس کا وقت کو بریک لگانا بڑا مشکل۔ اللہ نے اس پر 32 تالے لگائے، 32 دان۔ اس کے اندر رکھ، اس کو اندر، اوپر مین گیٹ لگایا، اسے بند کر کے رکھ، اور فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے، اور اگر زبان پہ کوئی غلط آنے لگے تو خاموش ہو جائے۔ غیبت، بیک بائٹنگ، ٹونٹنگ، طنز، الزام، گالیاں۔ ہمارے یہاں تو گالیاں بھی بڑی سپر کلاس گالیاں ہوتی، وہ اس سے اللہ اکبر کی مطلب ہے۔ ہمارے یہاں تو گالیاں بھی ایسی نکالتے ہیں کہ شیطان بھی کانپ اٹھتا ہے۔ تو اس کو روک لو۔ یہ ایک حدیث آپ کے لیے پورے، اور آپ نے کیا کہا؟ یہ میرا پورا دین کی خلاصہ ہے، سمری ہے پورے دین کی، زبان کی حفاظت۔ آپ نے ابو ذر سے کہا ابو ذر تمہیں 2 باتیں بتاتا ہوں، قیامت کے دن پوری قیامت کے انسان ایسا عمل ان کے پاس نہیں ہوگا جو میں تمہیں 2 باتیں بتانے لگا، اور ان کا اتنا بڑا وزن ہے کہ کسی بڑے سے بڑی نیکی کا وزن بھی اس کے برابر نہیں ہوگا۔ تو ابو ذر نے پوچھا جی کیا ہے؟ فرمایا ایک اچھے اخلاق اور ایک زبان کی حفاظت۔ ابو ذر مہینہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے، پورا مہینہ گزر جاتا تھا کسی سے بات نہیں کرتے تھے کہ زبان سے کوئی غلط بول نہ نکلے۔ یہاں گھروں میں لڑائیاں کیوں ہیں؟ زبان کا بول ہے۔ یہاں بچوں کی طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ زبان کا غلط بول ہے۔ ماں باپ کیوں ہرٹ ہو رہے ہیں؟ اولاد کی بدتمیزی اور زبان کا بول ہے۔ زبان کا بول سینہ کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں نا بسوں کے پیچھے عجیب جملے لکھے ہوتے ہیں۔ تو چکور ایک پرندہ ہے، میں نے زامبیا میں دیکھا، جنگل میں مجھے انہوں نے دکھایا، بڑی خوبصورت چال چلتا ہے، ایسے بڑا مست ہوتا ہے۔ تو جب کوئی نئی بس ہوتی ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویٹ ڈور چکوری دی۔ تو چکوری کی چال دیکھو، بس کو چکوری بنا دیا اور چکوری جا رہی۔ جب پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کرے، جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر، اور جب وہ اور پرانی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ایک ملنگ بنا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگان۔ یہ تو فضولیات ہیں، اب میں اصل بتاتا ہوں۔ تو میں سفر میں تھا اور پڑھ رہا تھا، تو میں پڑھتے پڑھتے تھک گیا، میں نے کتاب بند کی، تو ہم ایک بس کو کراس کر رہے
رہے تھے تو اس کے پیچھے ایک جملہ لکھا تھا، آپ کو سنا، لکھا ہوا تھا دل، اس کے آگے لکھا تھا برائے فروخت، فار سیل، ہارٹ فار سیل، نیچے لکھا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول، ایک میٹھا بول۔ اور میٹھے بول پر اپنے ماں باپ کے دل خرید سکتے ہیں، بھائیوں کے بہنوں کے خرید سکتے ہیں، بیگم کے خرید سکتے ہیں، بیگم خامند کے خرید سکتی ہے، بچوں کا دل آپ خرید سکتے ہیں، بچے ماں باپ کا دل خرید سکتے ہیں۔ اور اللہ نے مجھے 2 دفعہ یوں دنیا پھرائی ہے، ایسے 100 کے قریب ملکوں میں اللہ مجھے لے کر گیا ہے، نمازی بھی بہت، مسجدیں بھی بہت، حاجی بھی بہت، داڑھی والے بھی بہت، پگڑی والے بھی بہت، لیکن اس کو سنبھالنے والا ملتا ہی کوئی کہ جو اس پہ قابو پاتا۔ آپ کی لائف بیوٹیفل نہ ہو تو مجھے کان پکڑا، کیوں کہ میں نبی کے وعدے کے پر بات کر رہا ہوں۔ تو معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ زبان کے بول پر بھی پکڑ ہوگی؟ میں کہا تیرا بھلا ہو جائے، سب سے زیادہ جہنم میں گرانے والی زبان ہوگی، زبان ہوگی۔ ایک حدیث ایک اور سناتا ہوں مختصر کر کے، کیونکہ 20 منٹ پر مجھے بات ختم کرنا۔ آپ نے کہا انس میرے بیٹے، میری ایک بہت گریٹ سنت ہے، گریٹ، یہ لفظ پوری حدیث میں کہیں نہیں سوائے اس ایک جگہ، میری ایک بہت گریٹ سنت ہے، بہت، یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ پگڑی بھی سنت ہے، یہ سفید، میں سفید لباس اس لیے پہنتا ہوں کہ میرے نبی کو پسند تھا، میں کوئی کلر والا نہیں پہنتا ہوں، سنت ہے، لیکن گریٹ سنت، گریٹ سنت صرف ایک جگہ پر آیا جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں۔ میرے بیٹے انس، میری ایک گریٹسٹ سنت ہے، اگر تو نے اس کو پورا کر لیا تو تو جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں میرا نیبر بن جائے گا۔ تو جنت تو بہت چھوٹی چیز ہے نبی کے نیبر کے سامنے، تو میرا نیبر بن جائے گا۔ پتا ہے آپ کو کہ بڑی چیز کی قیمت بھی بڑی ہوتی ہے۔ تو پھر کہا بیٹا اس سنت کو کرتے ہوئے تجھے تھکنا پڑے گا، تو تھکے گا، اور ساری زندگی تمہیں کوشش کرنی پڑ، داڑھی تو ایک دفعہ رکھ لی ہے، اب تیل لگا لیا، تھوڑا ٹرم کر لیا، لیکن بیٹا میری اس سنت کو پورا کرتے ہوئے تیرے پسینے نکلیں گے، ساری زندگی کرنا پڑے گا۔ یا بنی ان استطعت او قال ان قدرت ان تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل، ثم قال يا بني وذلك من سنتي فمن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة۔ میرے بیٹے زور لگے گا، صبح شام تھکو گے، کیا کرنا ہے یا رسول اللہ؟ کہ اس دل میں سب کی نفرت نکال دو۔ مسلم نہیں کہا، مسلم نہیں کہا کہ اس دل سے مسلم کی نفرت نکال دو، کہ اس دل سے سب کی نفرت نکال دو، غیر مسلم بھی۔ ہم تو بریلوی دیوبندی شیعہ سنی اتنی نفرت میں ہیں، اتنی نفرت میں ہیں جیسے سارے جہنمی اور صرف ہم جنتی ہیں۔ اللہ سے معاملہ ہے، اور اللہ کریم ہے، مہربان ہے، پتہ نہیں کس بات پہ معاف کر دے، پتہ نہیں کس بات پہ بخشش ہو جائے۔ ہماری نور جہاں اللہ اس کے درجے بلند کرے، ساری زندگی گاتی رہی، وہ گانا عورتوں کا کوئی حلال کام تو نہیں ہے، لیکن 27 رمضان جمعہ کی رات اس کا انتقال ہوا، اور جو رمضان میں مرتا اس کا حساب نہیں ہوتا، جو جمعے کی رات کو یا جمعے کو مرتا ہے اس کا حساب نہیں ہوتا۔ اب مجھے بتاؤ اللہ کو کیا اس میں پسند آیا؟ کبھی کسی کے گناہ کو دیکھ کر اس سے نفرت نہ کر، کبھی کسی کی برائی دیکھ کر یہ تو چھوڑا اس کو، تو وہ تو انسان ہی نہیں ہے، بس اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو میرے نبی نے فرمایا بیٹا اس دل کو صاف کر۔ ایک بات اور یاد رکھو، دنیا میں نیگیٹیوٹی ہمیشہ زیادہ رہے گی، ہمیشہ، اور پازیٹیوٹی ہمیشہ کم رہے گی۔